press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. اسرار دنیا کے معزز دوستو، میں ہوں ماجد ملک اور آپ سب دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ دوستو، انسان ابتدائے آفرینش سے ہی فطری طور پر اپنے مقصد زندگی اور اپنے خالق کے بارے میں جاننے کے لیے محو جستجو رہا، اور اس مقصد کو پانے کے لیے اس نے دنیا میں رائج مختلف مذاہب کا سہارا لیا، جن میں سے کچھ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مٹ گئے اور چند ایک ابھی تک اپنا وجود رکھتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے انسان کو اس دنیا میں بھیج کر اس کی رہنمائی کے معقول انتظامات اپنے انبیاء بھیجنے کی صورت میں کیے، جو وقتاً فوقتاً مختلف قبیلوں اور قوموں کی ہدایت کے لیے اپنے فرائض منصبی پوری دیانتداری سے انجام دیتے رہے، اور پھر بالآخر 571 عیسوی میں نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اور پوری انسانیت کے لیے نہ صرف رہنمائے کامل بلکہ باعث رحمت بھی ٹھہرے۔ جبکہ آپ کی آمد سے قبل the second last prophet of God حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت نافذ تھی، جن کے ماننے والوں کو ہم مسیحی برادری کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اپنے ناظرین کو عیسائیت اور اسلام کے درمیان چند ایک بڑے اختلافات سے آگاہ کر سکیں، جن کی بدولت دونوں یعنی مسلمان اور عیسائی آسمانی مذاہب کے قائل ہونے کے باوجود دو الگ الگ گروہوں میں تقسیم ہیں۔ لیکن اس سے قبل حسب روایت نئے آنے والے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں۔ ناظرین گرامی، اصل موضوع کی جانب بڑھنے سے قبل بہت ہی ادب سے درخواست ہے کہ ہمارا مقصد ہرگز کسی بھی مذہب کے ماننے والے کو غلط ثابت کرنا نہیں ہے، بلکہ حقائق کی جستجو اور عقائد سے آشنائی کی آرزو ہی اس کے پیچھے کار فرما ہے۔ اور اگر کہیں نادانستگی میں ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہم نہ صرف پیش کی معذرت خواہ ہیں بلکہ آپ کی رہنمائی کی توقع بھی رکھتے ہیں۔ ناظرین محترم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہ آج سے تقریباً 2018 سال قبل انسانیت کی رہنمائی اور نجات کے لیے دنیا میں تشریف لائے، کی پیدائش کا عمل غیر فطری طور پر یعنی بغیر والد کے حضرت مریم علیہ السلام کے بطن سے ہوا، جو کہ کنواری تھی۔ اور جب آپ اپنے صاحبزادے کو لے کر نکلیں اور کم فہم لوگوں نے کنواری ماں سے بیٹے کے بارے میں پوچھا تو آپ نے حصول جواب کے لیے اپنے صاحبزادے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا کہ وہ جواب دیں گے۔ لوگوں نے ہنس کر کہا، مریم تمہیں تو بہانہ بنانا بھی نہیں آتا، یہ معصوم تو بولنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا۔ جس پر ماں کی گود میں موجود روح اللہ نے فرمایا کہ میں توریت کی تصدیق کرنے والا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے اپنی ساری زندگی اللہ کے دین کی تبلیغ میں گزاری، اور بالآخر قوم نے آپ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دینے کا فیصلہ کیا۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق اس موقع پر اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا، اور آپ کے بدلے میں ایک ایسے گنہگار کو سولی پر چڑھا دیا گیا جس کی شکل آپ علیہ السلام جیسی بنا دی گئی تھی۔ جبکہ مسیحی برادری کے نزدیک جب سولی پر چڑھانے کے بعد آپ کی تدفین کر دی گئی تو اس کے بعد آپ کے جسم اطہر کو آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ گویا مسلمانوں اور عیسائیوں کے نزدیک یہ محض چند گھنٹوں کا اختلاف ہے جس نے ان دونوں کے درمیان ایک خلیج حائل کر دی ہے۔ ناظرین محترم، مسلمان اللہ کی وحدانیت کے قائل ہوتے ہوئے کسی کو بھی اس کے ساتھ شریک کرنے کو گناہ عظیم تصور کرتے ہیں، جبکہ مسیحی برادری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی غیر فطری پیدائش کی بدولت آپ کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا اور حضرت مریم علیہ السلام کو خدا کی بیوی کہتے ہوئے تین خداؤں یعنی عقیدہ تثلیث کے قائل ہیں، جو کہ مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان ایک بہت بڑا نظریاتی اختلاف ہے۔ اگر غیر فطری پیدائش کو دلیل تسلیم کرتے ہوئے مسیحی برادری کا یہ دعویٰ تسلیم کر لیا جائے تو پھر یہ اصول حضرت آدم علیہ السلام پر بھی لاگو کیا جانا چاہیے، چونکہ آپ کی تو والدہ بھی نہیں تھی۔ مزید یہ کہ خالق کی کسی بھی تخلیق، خواہ اس کا وجود مالک کی مرضی کے مطابق کسی طرح بھی سامنے آئے تو عقل سلیم یقیناً اس پر سوال کی جسارت کر سکتی ہے کہ خالق اور مخلوق دونوں کا ایک ذات سے تعلق یا ایک جیسا مقام و مرتبہ کس طرح ممکن ہے۔ خواتین و حضرات، ایک یہ سوال بھی صدیوں سے دونوں گروہوں کے درمیان زیر بحث ہے کہ انجیل
جو کہ اللہ رب العزت کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام یعنی روح اللہ پر اتاری گئی، جو کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بارے میں گواہی بھی دیتی ہے، ایک کتاب سے 4 کتابوں میں کیسے تبدیل ہو گئی، جنہیں اناجیل اربع کہا جاتا ہے؟ اور یہ فیصلہ کیسے ہوگا کہ متی کی انجیل کو اپنا رہنما مانا جائے یا کہ یوحنا کی کتاب کو؟ مسیحی برادری اس کی وضاحت پر بھی قادر نہیں کہ جس عہد نامہ قدیم یا جدید کی بنیادوں پر وہ اپنے موجودہ مذہب کی بنیاد رکھ رہی ہے، اس میں اس آسمانی کتاب کا کتنا حصہ ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ عقل انسانی کے ہاتھوں بعض مصلحتوں کی بنا پر تبدیل ہوتی رہی، جبکہ اس کے مقابلے میں قرآن مقدس، جس کی گواہی نہ صرف انجیل بلکہ باقی 2 آسمانی کتابوں میں موجود ہے، تقریباً 1500 سال گزرنے کے باوجود آج بھی اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ ناظرین، البتہ اس بات پر مسلمان اور مسیحی دونوں قائل ہیں کہ فتنہ دجال کو مٹانے کے لیے آخری زمانے میں روح اللہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد یقینی ہے، لیکن آپ نے کس حیثیت سے دنیا میں تشریف لانی ہے، اس پر دونوں گروہ بہرحال اختلاف رکھتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے ہمیں بھی اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور آگاہ رکھیے گا۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔